تو پھر ہماری نمازوں کے اندر تو خیالات آئیں گے ہی آئیں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. بندہ اگر طہارت صحیح طریقے سے نہ کرے نا، استنجا اور استبراء صحیح طریقے سے نہ کرے، تو اس کے نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، یہ وساوس آتے ہیں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ طہارت صحیح طریقے سے نہیں کرتا. آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے طہارت نہیں کرتے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امام کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو خیر، اب جب وضو کرتے ہیں ہم تو صرف میں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم باتیں یا تو کرتے ہیں وضو کے دوران، یا پھر ہم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور اللہم اغفر لی ذنبی یہ پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وضو ختم ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مجھے اور آپ کو تو ہمارا ایمان ہے، ہمیں اتنا ہی یاد ہے بس. حالانکہ وضو کے ہر عضو کو دھونے کی دعا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ ہر عضو کو دھونے کی دعا ہے. اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع. اب معنی سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا یہ بڑا وسیع معنی ہے. اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع. آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر آئیں، تھوڑا جلدی آئیں. آپ نے صحیح طریقے سے استنجا کیا، استبراء کیا، وضو کے لیے بیٹھیں. بے شک آپ ٹھیک ہے عربی میں یاد نہیں کر سکتے، توجہ میری طرف رکھیں، آپ اردو میں یہ دعائیں یاد کر لیں. آپ جب ہاتھ دھوتے ہو، شروع کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ ہاتھ دھونے کے بعد کہہ دیں کلی کرتے ہیں نا. کلی کرنے کی کیا دعا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یا اللہ، یہ جو میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں، کلی کر رہا ہوں، مجھے ذکر کی، قرآن پڑھنے کی، اس کا عادی بنا لے. میرے منہ سے ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہو اور ذکر اذکار ہو، تیرا ذکر ہو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ ناک میں پانی ڈالتے. کہہ دیں شرمائیں نہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں. ناک میں پانی ڈالنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تیرے سے جنت کی خوشبو کا طلبگار ہوں، میں تیرے سے جنت کی خوشبو کا طلبگار ہوں. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جنت کی خوشبو کئی میل دور بندہ کھڑا ہوگا، جنت کی خوشبو اس کی طرف آ جائے گی. اس کے بعد پھر چہرہ دھوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ، تو میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. یہ خشوع اور خضوع میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خشوع اور خضوع کیا ہے. دنیا کی باتیں کرتے وقت نہیں کرنا وضو میں. پھر نماز آپ کی ایسے ہی ہوگی جیسے میری اور آپ کی نماز ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوہنی، بازو. پہلے دایاں دھوتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ، میرا نامہ اعمال مجھے اپنے دائیں ہاتھ میں دینا. یہ وضو کی دعائیں ہیں. شاید آپ میں سے کئی ایسے پہلی بار سن رہے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنت کیا ہے؟ بایاں کہتے ہیں نا اس کو، بایاں بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے، اور پھر کہتے یا اللہ، مجھے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں دینا. آمین کہہ دیں. اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال اس کو مل جائے تو وہ ہر کسی کو دکھائے گا کہ دیکھو مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی ہے جنت کی. اور یہ بازو دھوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ، مجھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دینا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا اللہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے، اس دن میرے سر کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرنا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد سنت کی طرف آئیں، سنت کی طرف. اس کے بعد کیا ہے؟ کان کا مسح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ، تو مجھے وہی سننے کی طاقت دے جس کو سننے کے بعد تو میرے سے راضی ہو. مجھے ایسی چیز نہ سنا کہ جس کے سننے سے تو ناراض ہو جائے. اس کے بعد یہ گردن کا مسح.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ جہنمیوں کو گردن سے پکڑ پکڑ کے فرشتے ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے، دایاں پاؤں دھوتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ، دھوتے وقت